بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی لیسن میں ہم تدوین الاحادیث کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کا کیا معاملہ ہے کہ حدیث کو کتابی شکل میں جب لکھا جاتا ہے تو کیسے اس کی ابتدا ہوئی اور کیوں ہوئی۔ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے زمانے میں تو حدیث کو کتابی شکل میں نہیں لکھا گیا۔ یہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی چاہا تھا کہ میں حدیث کو لکھوں، انہوں نے استخارہ کیا۔ کہا جاتا ہے 1 مہینے تک استخارہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں، میں نہیں لکھوں گا، میں قرآن کے ساتھ کسی اور چیز کو پھر خلط ملط نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا۔ وہ 99 ہجری سے لے کر 101 ہجری تک وہ خلیفہ رہے۔ اس دوران ان کو ڈر تھا کہ حدیث کہیں ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ حافظ حدیث جو تھے اب زمانہ بہت آگے گزر چکا تھا، وفات پا جا رہے تھے۔ انہوں نے قاضی مدینہ کو بلایا جو ابی بکر محمد بن عمر بن حزم، ان کو خط لکھا اور کہا کہ احادیث کو جمع کرو۔ پھر اس پر کام شروع ہو گیا اور آخر میں اس کو کتابی شکل دے دی گئی۔ پھر ابن شہاب الزہری کی یہ سر سہرا جاتا ہے، ان کے سر یہ سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے کتابی شکل احادیث کو دی اور جمع کرنے کا حکم ان کو دیا گیا تھا۔ وہ اس علم کے پہلے استاد بنے ہیں، کتابی شکل میں احادیث کو ڈالنے کی۔ اب تصنیف الحدیث کے بارے میں کچھ باتیں، اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مصنف خود سے ہی سند شروع کرے، سند بیان کرے خود سے۔ وہ یا تو مرفوع ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، موقوف ہے تو صحابی کا قول ہے، اور مقطوع ہے تو تابعی بعد کے آنے والے کا قول ہے۔ اور اس کے بھی مختلف طریقے ہیں پھر آگے۔ ایک ہے الگ الگ جز کر کے کتاب لکھنا، مثلا کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے حوالے سے جتنی احادیث ہے ان کی کلیکشن الگ کی جاتی ہے، پھر ان کو کتاب الزکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے۔ کتاب الصلاۃ میں نماز کے حوالے سے احادیث ہوتی ہے۔ تو اس فن کے جو استاد ہیں وہ ابن شہاب ہے، اس کے موجد ہیں، انہوں نے یہ کام پہلے کیا ہے۔ پھر دوسری اس کا طریقہ ہے ابواب ایک جز کے الگ کرنا، یعنی ایک جز کے ابواب جو ہے وہ قائم کرنا۔ وہ ہے مثلا ابواب الفقہ کے اجزاء۔ ابواب الفقہ کے اندر صرف فقہ کی پھر احادیث، ان کے اندر پھر مزید سب کیٹیگریز کے اجزاء بن جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے۔ پھر تیسرا طریقہ ہے مسانید کی تصنیف کرنا۔ مسانید ہوتی ہے یعنی ہر ایک صحابی کی روایات کو الگ الگ کر کے لکھنا، کتاب میں درج کرنا۔ یعنی مثلا فار ایگزامپل مسند عمر، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو احادیث آ جائیں گی ان کو جمع کیا جاتا ہے صرف۔ یا مشہور جو کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، اس طرح کی روایات ہیں، اس طرح کی کتابیں ہیں۔ پھر اس کا جو سیکنڈ طریقہ ہے، یہ جو میں نے یہاں تک بات کی ہے، یہ تصنیف الاصول کے حوالے سے ساری کی ساری بات ہوئی ہے۔ اب سیکنڈ اس کی کیٹیگری ہے تصنیف الفروع۔ ان کے اندر بعض لوگ اصل سے روایت لے کر بغیر سند کے بیان کر دیتے ہیں، محدثین کے اندر سے۔ اس کے بھی پھر مختلف طریقے ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہے ابواب میں حدیث لینا، مثلا بلوغ المرام، اس کے اندر بغیر اسناد کے احادیث اور صحیحین سے لیے گئے ہیں۔ احادیث تو صحیح ہے لیکن بغیر اسناد کے ہیں۔ اس کی دوسری مثال ہے عمدۃ القاری یا نیل الاوطار یا ریاض الصالحین، اس طرح کی کتابیں ہیں۔ دین سیکنڈ نمبر پر حروف کے اعتبار سے تصنیف کرنا، یعنی حروف تہجی، الف با تا ثا، اس حوالے سے اگر الف کے اوپر جتنی احادیث ہیں ان کو پھر جمع کیا، پھر با کے حروف پر جتنی احادیث بنتی ہے ان کو جمع کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے اندر اس کی اگزامپل ہے الجامع الصغیر، علامہ جلال الدین سیوطی ایجپشن سکالر کی کتاب الجامع الصغیر، یہ اس اعتبار سے تصنیف کی گئی تھی۔ دین اس کے بعد معاجم ہے، یہ وہ ہے جو اپنے شیخ کے مرتبے اور نوعیت کا پاس و لحاظ رکھ کر تصنیف کی جاتی ہیں۔ ان کے اندر طبرانی کی معجم کبیر اور معجم صغیر ہیں۔ معجم کبیر مینس بڑے شیوخ کی احادیث اور معجم صغیر مینس چھوٹے شیوخ کی احادیث۔